السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میرا نام زہیب ہے اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں۔ ایک بھائی کی عمر 25 سال ہے اور وہ مجھ سے 7 سال بڑے ہے۔ میرا عمر 18 سال ہے اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جو ابھی 5th کلاس میں ہے۔ میری بڑی بہن کا نام تنزیلہ ہے جس کی عمر 23 سال ہے، دوسری کا نام فرح ہے جس کی عمر 20 سال ہے اور تیسری کی مروہ نیم ہے اور وہ اس وقت 15 سال کی ہے۔ اور میری ماں جو کہ بہت خوبصورت ہے، ابھی اس کی عمر تقریباً 45 سال ہے، لیکن وہ ہر صبح ایکسرسائز کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل فٹ اور دلکش نظر آتی ہے۔ میرا ابو کراچی میں کام کرتا ہے اور میرا بڑا بھائی ٹیچر ہے۔ میں ابھی 2nd ایئر میں ہوں اور کالج جاتا ہوں۔ تو ابھی چلے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں جب بھی کالج میں ہوتا تو میرے دوست چپکے سے بیگ میں موبائل لاتے اور جب بریک ہوتا تو سارے بچے باہر جاتے تو میں اپنا ہوم ورک کلاس میں کر لیتا اور میرا باقی 3 دوست فون پر کچھ دیکھ رہے ہوتے۔ ایک دن جب بریک ہوا تو میں روز کی طرح ہوم ورک کر رہا تھا۔ میرے دوستوں نے کہا، "کیا یار، ہوم ورک بس کر، آجا، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔" میں بھی بولا، "چلو ٹھیک ہے، دیکھتا ہے۔" میں نے جب دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے دوست اپنی ماں کے ساتھ سیکس کر رہا تھا اور وہ ویڈیو ہمیں دکھا رہا تھا۔ میرے بھی منہ میں پانی آ گیا کہ یہ کر سکتا ہے اپنی ماں کے ساتھ تو میں کیوں نہیں۔ اس دن سے میرے اندر ہوس کی آگ لگ گئی اور میں بھی اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچنے لگا۔ کالج کی چھٹی ہوئی تو میں گھر جا رہا تھا، ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوچ میں اتنا ڈوب گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں روڈ پر ہوں اور نالی میں گر گیا۔ میرا پاؤں بہت زخمی ہوا اور لوگوں نے مجھے اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر پہنچے تو میری ماں جلدی میرے طرف دوڑ رہی تھی، ایسے میں اس کی غبارے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں بھی کتنا کمینہ ہوں، پاؤں کی درد بول کر غباروں کی نظارہ دیکھ رہا تھا۔ امی نے آ کر مجھ سے پوچھا، "زہیب، کیا ہوا بیٹا؟" میں نے ماں کو بتایا کہ راستے میں گرمی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی اور نالی میں گر گیا۔ ماں: اوہو زہیب، اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تو کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ ماں نے میرے گال کو چوما، مجھے اب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اندر جا کر فریش ہو گیا اور کپڑے چینج کیے۔ اتنے میں امی آ گئی اور میرے پاؤں کے بارے میں پوچھا۔ میں بولا، "ماں، اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے۔" میں نے کھانا کھایا تو میں نے امی سے کہا، "امی، مجھے کمرے میں جانا ہے، پیر درد کر رہا ہے۔" تو کیسے جاؤں گا؟ امی نے بولا، "تم کدھر بھی نہیں جاؤ گے، آج تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ ویسے بھی تمہارے ابو 2 مہینے بعد آتا ہے، تو رات کو اگر درد زیادہ ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں گی تو تم ڈر سے چلاؤ گے اور میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں گی۔" میں نے کہا، "ٹھیک ہے امی۔" امی نے مجھے سہارا دیا اور میرا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ میں اٹھا تو میں نے جان بوجھ کر امی کے غباروں کو ٹچ کر رہا تھا اور امی بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کمرے میں گئی تو امی نے مجھے بیڈ پر لیٹا دیا اور خود بھی میرے ساتھ بیڈ پر دوسری طرف لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی سو گئی تو مجھے وہی ویڈیو یاد آ گئی جس میں میرے دوست اپنی ماں کو پیچھے سے مار رہا تھا۔ تو میرے اندر پھر آگ بجھی اور میں نے کروٹیں لیتے ہوئے امی کے اوپر ہاتھ رکھا اور تھوڑا اور نزدیک ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ امی کے غباروں کو ہاتھ سے دبا رہا تھا۔ میرا پپو بالکل سیدھا کھڑا تھا تو امی نے بھی میری طرف منہ کر دیا۔ میں ڈر گیا کہ امی اٹھ نہ جائے۔ میں تھوڑا دور ہو گیا اور آنکھ بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں ہلکا سا نیند میں چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پپو کوئی ہلا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں تھوڑا کھولی تو امی میرے لنڈ سے کھیل رہی تھی۔
میں فوراً اٹھا اور بولا، امی یہ اب کیا کر رہی ہے؟ تو امی نے مجھے چپ ہونے کو کہا اور میرے اوپر آ گئی۔ اس نے اپنی منہ میرے منہ سے ملا لیا اور میرے جیب یعنی ٹنگ کو اپنے منہ میں چوس رہی تھی۔ امی بالکل گرم ہو گئی تھی۔ مجھے بھی مزہ آ رہا تھا۔ میں بھی امی کی جیب چوس رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ امی نے میرے پینٹ کھولا اور میرے پپو کو اپنے منہ میں لیا اور منہ اوپر نیچے کر رہی تھی۔ وہ بہت حسین منظر تھا۔ امی نے میرا پورا اپنے منہ میں لیا تھا۔ میں نے کہا، امی بس کرو۔ میں خود کو امی کی چنگل سے ہٹا رہا تھا، لیکن امی نے مجھے زور سے پکڑ لیا اور میرے لنگ کو منہ میں حلق تک لے جا کر پھر نکالتی، پھر منہ میں لیتی۔ 20 منٹ تک اس نے میرے پپو کو چوس رہی تھی۔ امی فل ہاٹ ہو گئی تھی۔ امی میرے پپو کو منہ سے نکالتی اور ایک پھر میرے میں اپنا منہ دیتی۔ میں بھی بہت گرم ہو گیا تھا کہ امی تو بہت گرم ہے۔ میں نے امی کی ڈریس نکالی اور اب ہم دونوں پورا ننگے تھے۔ امی نے میرے سر پکڑا اور اپنی رانوں کے بیچ ہوتے ہوئے اپنی چونچ پر رکھا اور میں نے بھی جیب نکال کر امی کی چونچ کو چاٹ رہا تھا۔ پھر امی نے مجھے لٹا کر میرے اوپر بیٹھ گئی اور ابھی گانٹ میں میرا پپو ڈال دیا۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امی کی گانٹ اتنی ٹائٹ تھی کہ ڈالتے ہی میں نے پھوارے چھوڑنا شروع کر دیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گیا تھا۔ تو میں نے امی سے کہا، امی اب اور نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا۔ امی نے بھی جانا نہیں تھا۔ اس نے اپنے غبارے میرے منہ پر رکھ دیے اور میرا پورا ہاتھ اپنی چونچ میں اندر باہر کر رہی تھی۔ امی کے بڑے بڑے سفید میمے میرے منہ کے اوپر رکھے تھے۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کا وجود آگ کی طرح گرم تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ امی بولی، بیٹا صہیب، لاوا باہر نکلنے والا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی چونچ میرے چہرے پر ہلا رہی تھی اور پھر گرم گرم پانی میرے منہ میں اس نے سارا پانی بھر دیا اور مجھے کہا، بیٹا اسے پی لو، اس سے تمہارا پاؤں بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح مجھے کوئی آواز دے رہا تھا تو میں نے آنکھ کھولا تو میری مڈل والی بہن فرح مجھے آوازیں دے رہی تھی، بھائی اٹھیں، 11 بج گئے ہیں۔ میں نے بولا کہ میرے پاؤں زخمی ہیں، مجھے آج سونے دو۔ تو اس نے بولا، ٹھیک ہے، پر ناشتہ تو کرو۔ میں نے کہا، فرح آپی مجھے وہ کپڑے الماری سے نکال کر دے دو۔ فرح آپی بولی، ٹھیک ہے صہیب۔ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی تو میرا پینٹ نہیں مل رہا تھا۔ فرح آپی نے کہا، بھائی پینٹ کدھر رکھا ہے؟ مل نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اٹھاؤ، میں ڈھونڈتا ہوں۔ خود فرح آپی نے مجھے اٹھانے کے لیے آئی تو میرے کپڑے امی کی وجہ سے سارے گندے تھے اور پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا تھا۔ فرح آپی نے میرے کپڑوں کو دیکھا تو شرم سے آنکھیں نیچے کر لی اور کچھ بولے بغیر خاموش رہ گئی۔ میں نے بولا، آپی میرا ہیلپ کرو کہ میں کپڑے نکالوں۔ فرح آپی نے مجھے سہارا دیا تو میں کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ امی نے میرا برا حال کیا تھا۔ فرح آپی نے میری حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ رات کو ضرور امی اور میرے بیچ کچھ ہوا ہے۔ آپی نے کہا، بھائی مجھے پکڑو، آپ گر جاؤ گے، مجھے بتاؤ، میں نکال دیتا ہوں۔ آپی میرے آگے ہوئی، میں پیچھے کھڑا تھا اور فرح آپی کی کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔
آپ ہی کی قد مجھ سے چھوٹی تھی۔ میں نے نیچے دیکھا تو آپ ہی کے کپڑوں کا گلا کافی کھلا تھا۔ مجھے آپ ہی کے غبارے صاف نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے آپ ہی کے غباروں کو دیکھا وہ کافی بڑے اور سفید رنگ کے تھے۔ میرے پپو ٹھن ہو گیا۔ میں آپ ہی کے غباروں کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی اس کو چوس چوس کر دودھ نکالوں، لیکن افسوس آپ ہی نے مڑ کر دیکھا اور جاری ہے۔ پارٹ 2 کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔